قرآن کی ایک آیت پڑھتا ہوں، ذرا اس کا منظر دیکھیے آپ. وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا. کبھی سوچا ہے اس آیت کو مولویوں نے بہت بار پڑھا ہوگا ممبروں پر، خطبوں میں اور تقریروں میں، ذرا ہم سے بھی سن لو. وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا. جو میرے ذکر سے اعراض کرے گا، جو میرے ذکر سے اعراض کرے گا، ہم قیامت کے دن فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، ہم اس کی روزی کو تنگ کر دیں گے. اللہ نے یہ نہیں کہا کہ ہم اس کی روزی کو بند کر دیں گے، اللہ نے کہا ہم اس کی روزی کو تنگ کر دیں گے. اب سنیے، بند کرنا کیا ہوتا ہے، روزی تنگ کرنا کیا ہوتا ہے. اب کسی کی آواز نہیں نکلنا چاہیے، جو جس کی آواز نکلے اس کو فوراً بھگاؤ یہاں سے. تھوڑا سا سن لیجئے، میں چاہتا ہوں کہ بہت آسان اردو میں آپ کو سمجھاؤں، کیونکہ یہ ملا جلا بیلٹ ہے. آپ لوگ بنگلہ بھی سمجھتے ہیں، لیکن بہار ہے، اس لیے آپ ہماری جو زبان سے اردو لفظ نکل رہے ہیں آپ اس کو، ہم بہت آسان اردو بولتے ہیں تاکہ آپ اور ہم سب اور ہماری ماں بہنیں بھی سمجھ جائیں. اگر ان کے کانوں میں میری آواز جا رہی ہے تو تھوڑی دیر کے لیے وہ اپنی ساڑی اور اپنی سینڈل دوسروں کو دکھانا چھوڑ دیں. عورتوں کی عادت ہوتی ہے، ساڑی تیری کتنے کی، کہاں سے لی، چپل کتنے کی، یہ لپسٹک کہاں ملی ہے، یہ دوپٹہ کہاں ملا، یہ بلاؤز کہاں سے لائی. یہی ان کی عادت ہوتی ہے، اور یہ عادت ان کی کبھی بدل نہیں سکتی. فطرت ہے، فطرت ہے، عادت کبھی نہیں بدل سکتی ہے. تو سنیے، وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي، پہلے تو یہ سمجھو کہ ذکر کس کو کہا گیا. جو میرے ذکر سے اعراض کرے گا، اعراض کا مطلب منہ پھیرے گا. اب اعراض بھی بتانا پڑے گا نا. وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي، جو میرے ذکر سے اعراض کرے گا. اعراض کرنے کا مطلب پیٹھ دکھائے گا، منہ پھیر لے گا. ایک ہوتا ہے منع کر دینا، ہٹ نہیں، مانے گا لیکن پیٹھ پھیر لے گا، ابھی ہم نہیں کر رہے، چلو. یہ ہے اعراض کرنا، یہ اعراض کرنا. وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي، جیسے میچ دیکھ رہے ہیں ہم، انڈیا پاکستان کا میچ آ رہا، 5 اوور رہ گئے ہیں، اسی بیچ میں اذان کی آواز آ گئی، اللہ اکبر اللہ اکبر. ہم 5 وقت کے نمازی ہیں لیکن میچ دیکھنے کے شوقین ہیں. یا اللہ 5 اوور رہ گئے ہیں، پتہ نہیں کون جیتے گا. اگر نماز پڑھنے جاتے ہیں تو میچ کا مزہ نہیں لے پائیں گے. نماز پڑھ کے جب تک آئیں گے تب تک میچ ختم ہو جائے گا، وہ تو پتہ چل جائے گا کون ہارا کون جیتا، لیکن میچ کا مزہ نہیں لے پائیں گے. اور اگر میچ دیکھنے میں لگے ہیں تو نماز جا رہی ہے، کیا کریں، چلو نماز تو بعد میں بھی پڑھ لیں گے قضا، لیکن میچ کہاں بار بار آتا ہے، دیکھ رہے ہیں. اس کا مطلب کیا ہوا، آپ نے نماز پڑھی، اگرچہ پڑھی لیکن اذان ہو رہی ہے، آپ میچ دیکھ رہے ہیں، مسجد میں نہیں جا رہے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ نے نماز سے اعراض کیا ہے. پڑھی ہے لیکن اس وقت نہیں پڑھی جب آپ کو جانا چاہیے، آپ نے اعراض کیا. یہ ہے اعراض کرنا. وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي، اور ذکر سے مراد نماز ہے، ذکر سے مراد نماز ہے. قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِن يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ، جب جمعے کے لیے مؤذن اذان دینے لگے اور بلانے لگے، پکارنے لگے اللہ اکبر اللہ اکبر، جب جمعے کی اذان کی طرف تمہیں بلایا جائے، جب جمعے کی نماز کے لیے تمہیں بلایا جائے، اذا نودی للصلاۃ، جب نماز کے لیے تمہیں آواز دی جائے، یعنی اذان کی آواز آئے، فسعوا الی ذکر اللہ، تو تم چل پڑو. کہاں؟ اللہ کے ذکر کی طرف. دیکھیے یہاں ذکر کہا، اللہ کے ذکر کی طرف، یعنی جمعے کی نماز کے لیے. ذکر سے مراد نماز. یہاں اللہ نے کیا کہا، وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي، یہ چیز جو ہم تمہیں آپ کو سنانے جا رہے ہیں، یہ ایسی چیز ہے میرے بھائیوں جو آپ نے اب تک نہیں سنی ہوگی میری زبان سے. اب تک اس علاقے میں سنیے اس کو، آج میں اپنے انداز میں آپ کو سنا رہا ہوں، اور بہت کام کی چیز ہے. آپ کو جانا ہوگا تو چلے جائیے، لیکن اس اعراض کو اور ذکر کی بات کو سننے کے بعد آپ جا سکتے ہیں، آپ جس کو جانا، لیکن یہ سن لیجیے، وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي، جس نے ہماری نماز سے اعراض کیا، ہمارے ذکر سے اعراض کیا، فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، اس کی روزی کو تنگ کر دیں گے. وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي، جو ذکر سے نماز سے منہ موڑے گا، اعراض کرے گا، ہم اس کی روزی کو تنگ کر دیں گے. اللہ نے کہیں نہیں کہا کہ ہم اس کی روزی بند کر دیں گے. کیا بے نمازیوں کو روزی نہیں ملتی ہے؟ ملتی ہے، لیکن اللہ کہتا ہم اس کی روزی کو تنگ کر دیں گے. تنگ کرنا جانتے ہو؟ بہت روپیہ آئے گا میرے پاس، لیکن آنے کے بعد رکے گا نہیں میرے پاس. اچانک میرے پاس 1,00,000 روپیہ آیا، 2 دن میں ختم. مولانا کیا پیسہ تو آتا ہے لیکن رکتا نہیں ہے، کیوں؟ کبھی بیٹا بیمار، کبھی بیوی بیمار، کبھی بچی بیمار، کبھی یہ بیمار. اسی کو کہتے ہیں تنگ کرنا.
ہم تمہاری روزی کو تنگ کر دیں گے، پیسہ آئے گا لیکن رکے گا نہیں۔ یہ ہے روزی کو تنگ کرنا۔ اب جا رہے ہو جھڑ پھکوں کے پاس، جھڑ پھکا سمجھ رہے ہو نا، مولوی مولانا صاحب کیا برکت نہیں ہو رہی گھر میں؟ کیوں نہیں ہو رہی؟ پتہ نہیں مولانا صاحب، پتہ لگاؤ، پیسہ تو بہت آتا ہے لیکن رکتا نہیں ہے۔ مولانا صاحب بیچارے وہ کیا پیسے کو روکیں گے؟ اگر مولویوں کے پاس پیسہ روکنے کی کوئی دعا ہوتی تو بیچارہ 5,000 روپے میں مسجد میں نماز کیوں پڑھاتا؟ 2-4-5,000 روپے کے لیے جلسہ کیوں کرتا؟ یہ ہماری عقل ہے۔ سوچو، میں نے پھر کہا سوچ بدلو، سوچ بدلو۔ تم مولویوں سے تعویذ لے رہے ہو، ارے مولوی کے پاس تو خود بیچارے کے پاس انکم نہیں ہو رہی ہے، مولوی خود بددعا دے رہا مدرسے کے سیکریٹری کو، خود تو کماتا ہے 1 لاکھ روپے، ہم کو دے رہا 5,000 روپے۔ ایک مولوی صاحب تو مسجد میں دعا کر رہے تھے خطبہ دینے کے بعد، اللہ جتنی تنخواہ ہماری اتنی مسجد کی سیکریٹری کی کر دی۔ اب کوئی آمین ہی نہیں بول رہا، مسجد کا سیکریٹری بھی آمین نہیں بول رہا۔ میں کیوں نہیں بولتا؟ بول نہیں صاحب تو برباد ہو جائیں گے۔ مولانا صاحب دعا کر اللہ میری روزی روٹی میں برکت دے، بول آمین، یعنی 5,000 روپے میں آمین ہو رہی ہے۔ اور جب وہ مولوی دعا کرتا اللہ مدرسے کے سیکریٹری کی، مسجد کے سیکریٹری کی، سب کی اتنی تنخواہ کر دے جتنی میری، تو کوئی آمین نہیں بولتا۔ اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ آپ کو کتنا ڈر ہے۔ 5,000 6,000 10,000 روپے میں آپ جانتے ہیں کہ میرا گھر نہیں چل سکتا ہے، تو پھر مولویوں کے لیے کون سوچے گا؟ علماء کے لیے کون سوچے گا؟ مسجد کے اماموں کی فکر کس کو ہوگی؟ سوچو۔ آپ اپنے بچوں کو کانوینٹ میں پڑھاتے ہو، آپ اپنے بچوں کو انگلش میڈیم میں پڑھاتے ہو، آپ کا بچہ انٹر کرنے کے بعد سائنس سے بایو لینے کے بعد MBBS کو نیٹ میں پاس کر کے بعد چلا جاتا، وہ کمائے گا۔ لیکن مدرسے میں پڑھنے والے بچوں کے بارے میں کبھی آپ نے تصور کیا ہے کہ یہ کتنے بھی بڑے مولانا بن جائیں، عالم بن جائیں، لیکن ان کی دوڑ مسجد اور مدرسے سے باہر نہیں جا سکتی ہے؟ کبھی سوچا ہے آپ نے ان مدرسے سے پڑھنے والے طلبا کے بارے میں؟ میں نے کہا میری تقریرات پوری سوچ کے اوپر ہوگی۔ سوچ بدلو۔ ان کے بارے میں کون سوچے گا؟ کون؟ ایک MLA، ایک MP، ایک سرپنچ، ایک مکھیا اپنی بیٹی کی شادی بڑے دھوم دھام سے کر رہا ہے، لیکن اسی گاؤں میں ایک وہ غریب لڑکی بھی رہتی ہے جس کے باپ کے پاس موٹر سائیکل خریدنے کا پیسہ نہیں ہے کہ وہ دے کر اپنی بیٹی کا ہاتھ پیلا کر سکے۔ اس بیٹی کے بارے میں کون سوچے گا؟ کس کو فکر ہونی چاہیے؟ MLA MP کی بیٹی بارات اس کے گھر میں آتی ہے، 500 اور 1000 آدمیوں کو بہترین کھانا کھلائے گا، لیکن سوچو اس غریب آدمی کی بیٹی کے گھر میں اگر 400 اور 500 آدمیوں کی بارات نہیں، سوری بارات کا لفظ بدنام مت کرو، اس لیے میں کہتا ہوں یہ 400 اور 500 چور، یہ لٹیرے، یہ ڈاکو جس گھر میں پہنچ گئے ہیں، کبھی سوچا ہے کہ اس لڑکی کا باپ ان کو کہاں سے کھلائے گا؟ کیا کہاں سے قرضہ لے گا؟ ان بیٹیوں کے بارے میں کون سوچے گا؟ اور ان کے ماں باپ کے بارے میں کون سوچے گا؟ اسلام نے تو غریبوں کے لیے بھی راستے نکالے تھے، آپ نے راستے بند کیوں کیے؟ سننا پڑے گا آج تمہیں، کیا تمہارے باپ کو بھی سننا پڑے گا۔ جب تک میں یہاں ہوں یہ اتھارٹی پاور مجھے جناب محمد رسول اللہ کی شریعت نے دیا ہے، یہ سننا پڑے گا۔ اس لیے سوچو، قرآن نے بار بار کہا فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ، آیا عقل رکھنے والوں سوچو۔ قرآن نے بار بار کہا تدبرون، کیا تم غور و فکر نہیں کرتے؟ تعقلون، کیا تم عقل و شعور سے کام نہیں لیتے؟ قرآن نے بار بار سوچنے اور فکر کرنے کی دعوت دی ہے کہ سوچو۔ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، جو دنیا میں اللہ کے ذکر سے اعراض کرے گا ہم اس کی روزی کو تنگ کر دیں گے۔ پھر سمجھو اعراض کس کو کہتے ہیں؟ اعراض ہماری بیوی کا، یعنی ہمارا اور ہماری بیوی کا، دونوں کا بچہ تو ایک ہی ہوتا ہے۔ بچہ لیٹا ہے، پیدا ہوا ہے، 6 مہینے کا ہے، 7 مہینے کا، ماں کا دودھ پیتا ہے، لیکن ماں ٹی وی کا سیریل دیکھ رہی ہے۔ سوچئے گا، ماں ٹی وی کا سیریل دیکھ رہی ہے، بہت اچھا ناٹک آ رہا ہے، بہت اچھا سیریل آ رہا ہے، بچہ بھوک سے رو رہا ہے، ماں کی ذمہ داری ہے کہ اپنے روتے ہوئے بچے کو اٹھائے، اپنی پستان سے اپنا دودھ پلائے، لیکن ماں جانتی ہے کہ بچہ
رو رہا ہے لیکن بچے کو رونے دے رہی ہے، لیکن سیریل کا ڈرامہ نہیں چھوڑ رہی ہے، تھوڑی دیر کا اور ہے، اس کو پورا ہو جانے دو، بچے کو دودھ پلاؤں گی تو صحیح سے دیکھ نہیں پاؤں گی۔ اس کو کہتے ہیں کہ اس ماں نے بچے سے اعراض کیا ہے، یعنی ماں بچے کو بھول گئی ہے، ماں نے بچے کو بھگا نہیں رہی ہے، بچے کو پھینک نہیں رہی ہے، بچے کو مار نہیں رہی ہے، بچے سے پیٹ پھیر لی، یعنی اعراض کر لیا، یعنی ماں اپنے بچے کی فکر نہیں کر رہی ہے بلکہ سیریل کی فکر کر رہی ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اعراض کر، اس کو کہتے ہیں اعراض۔ اب آپ سمجھ گئے نا اعراض کس کو کہتے ہیں؟ گھر میں آگ لگی ہے، آگ جل رہی ہے، میرا گھر جل گیا اور ہم میچ کھیلنے میں لگے، کسی نے خبر دی تمہارا گھر جل گیا، جلدی جاؤ۔ اب ہمیں فکر ہونی چاہیے کہ ہم اپنا گھر بنائیں، دوبارہ بنائیں، جتنا جل گیا کوئی بات نہیں، جتنا بچ جائے جلدی جائیں، پانی وانی ڈال کر اس کو ٹھنڈا کریں، جو جل گیا وہ تو جل گیا لیکن جو بچا سکتے ہیں اس کو تو بچائیں، لیکن ہمیں گھر کی فکر نہیں ہے بلکہ ہم میچ کھیلنے میں لگے ہیں۔ اس کو کہتے ہیں کہ ہم نے گھر سے اعراض کیا، ہم نے گھر سے اعراض کیا، ہمیں گھر کی فکر نہیں ہے۔ اس کو کہتے ہیں اعراض، بچے سے منہ پھیر لیا، یعنی بچہ رو رہا ہے لیکن ماں ٹی وی دیکھنے میں لگی ہے، اس کو کہتے ہیں بچے سے منہ پھیرنا، اسی کو اعراض کہتے ہیں۔ اور قرآن نے اسی کو کہا ہے وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، جو میرے ذکر سے، میری نماز سے اعراض کرے گا، یعنی اذان کے وقت مسجد میں نہیں آئے گا، کھیت میں لگا ہوا ہے، کھیتی کر رہا ہے، بازار میں لگا ہوا ہے، مارکیٹنگ شاپنگ کر رہا ہے، ہاں چائے پینے میں لگا ہے، ہوٹل میں بیٹھا ہے، آزان کی آواز سن رہا ہے لیکن مسجد کی طرف نہیں جا رہا ہے، آزان کی آواز سن رہا ہے، کیرم بورڈ کھیل رہا ہے، آزان کی آواز سن رہا ہے لیکن وہ اپنے مشغلے میں اپنے کام کو نہیں چھوڑ رہا ہے، اس کو کہتے ہیں کہ اس نے نماز سے اعراض کیا ہے۔ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي، دنیا کا کوئی مولوی تمہیں کوئی تعویذ نہیں دے سکتا ہے، تمہارے گھر میں مال و دولت کے دروازے نہیں کھول سکتا ہے، تمہیں گھر میں خیر و برکت کا کوئی تعویذ نہیں دے سکتا ہے، اگر کوئی مولوی دیتا ہے تو وہ جھوٹ بولتا ہے، اگر دیتا ہے تو ڈرامہ کر رہا ہے، نوٹنکی کر رہا ہے۔ اللہ نے پہلے ہی کہہ دیا جب تو میرے ذکر سے، نماز سے منہ موڑے گا تو ہم تیری روزی کو تنگ کر دیں گے۔ اب تو چاہتا ہے کہ ہمارے گھر میں خیر و برکت ہو، اگر تو چاہتا ہے جو کماتا ہے وہ پیسہ رکے تو نماز کو پابندی کے ساتھ اپنے وقت پر پڑھنا شروع کر دے۔ جب تو اللہ کے ذکر کا خیال رکھے گا، نماز کا خیال رکھے گا تو تیری روزی میں تنگی نہیں آئے گی، تیری روزی میں برکت ہوگی۔ یہ علاج بتایا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے روزی میں برکت کا۔ جا رہے ہو کٹ ملوں کے پاس، یہ تمہیں کہہ دیں گے جو خود 5-6 ہزار روپے مہینے پہ بیچارے نماز پڑھانے والے، وہ آپ سے اور لے لیں گے، 100 روپے دو ہم نے تمہیں تعویذ دیا ہے، 51 روپے دو، 101 روپیہ دو ہم نے تمہیں اتنا اچھا اتنی محنت کر کے تعویذ بنایا ہے۔ ان کا تو روزی روٹی اسی پہ چلی رہی ہے، وہ تمہارے گھر میں روزی اور روٹی کے دروازے کیا کھولیں گے؟ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، جو میرے ذکر سے، میری نماز سے اعراض کرے گا، یعنی اذان کے وقت مسجد میں نہیں آئے گا، کھیت میں لگا ہوا ہے، کھیتی کر رہا ہے، بازار میں لگا ہوا ہے، مارکیٹنگ شاپنگ کر رہا ہے، ہاں چائے پینے میں لگا ہے، ہوٹل میں بیٹھا ہے، آزان کی آواز سن رہا ہے لیکن مسجد کی طرف نہیں جا رہا ہے، آزان کی آواز سن رہا ہے، کیرم بورڈ کھیل رہا ہے، آزان کی آواز سن رہا ہے لیکن وہ اپنے مشغلے میں اپنے کام کو نہیں چھوڑ رہا ہے، اس کو کہتے ہیں کہ اس نے نماز سے اعراض کیا ہے۔ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي، دنیا کا کوئی مولوی تمہیں کوئی تعویذ نہیں دے سکتا ہے، تمہارے گھر میں مال و دولت کے دروازے نہیں کھول سکتا ہے، تمہیں گھر میں خیر و برکت کا کوئی تعویذ نہیں دے سکتا ہے، اگر کوئی مولوی دیتا ہے تو وہ جھوٹ بولتا ہے، اگر دیتا ہے تو ڈرامہ کر رہا ہے، نوٹنکی کر رہا ہے۔ اللہ نے پہلے ہی کہہ دیا جب تو میرے ذکر سے، نماز سے منہ موڑے گا تو ہم تیری روزی کو تنگ کر دیں گے۔ اب تو چاہتا ہے کہ ہمارے گھر میں خیر و برکت ہو، اگر تو چاہتا ہے جو کماتا ہے وہ پیسہ رکے تو نماز کو پابندی کے ساتھ اپنے وقت پر پڑھنا شروع کر دے۔ جب تو اللہ کے ذکر کا خیال رکھے گا، نماز کا خیال رکھے گا تو تیری روزی میں تنگی نہیں آئے گی، تیری روزی میں برکت ہوگی۔ یہ علاج بتایا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے روزی میں برکت کا۔ جا رہے ہو کٹ ملوں کے پاس، یہ تمہیں کہہ دیں گے جو خود 5-6 ہزار روپے مہینے پہ بیچارے نماز پڑھانے والے، وہ آپ سے اور لے لیں گے، 100 روپے میں تعویذ، 51 روپے، 101 روپیہ دو ہم نے تو اپنی
محنت کر کے تعویذ بنایا, ان کا تو روزی روٹی اسی پہ چلی رہی ہے, وہ تمہارے گھر میں روزی اور روٹی کے دروازے کیا کھولیں گے. وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي, اب سنیے اللہ کے ذکر سے اعراض کرنے والوں کا انجام کیا ہوتا ہے, نماز کو انجام کیا ہوتا ہے وہ بھی سنیے گا غور سے. یہ واقعہ ہمارے اور آپ کے دلوں کو جھنجھوڑ دے. غازی آباد سے بائی روڈ جب آپ لکھنؤ بریلی ہوتے ہوئے مراد آباد ہوتے ہوئے جب آپ غازی آباد جائیں گے, غازی آباد سے جو سڑک دلی کی طرف گئی ہے, بیچ میں ایک ایریا ہے, گاؤں ہے, اس کا نام مشہور جگہ ہے لونی, مسلمانوں کی بستی ہے, مسلمان اس میں رہتے ہیں, بہت امیر اور پیسے والے کی بستی. اس بستی میں لونی کے اندر دو سگے بھائی, دونوں سگے بھائیوں کی شادی, اور جس گاؤں میں بارات جانا تھی وہ ایک ہی گاؤں ہے, ایک ہی گاؤں میں لڑکیاں الگ الگ تھی لیکن بارات ایک ہی گاؤں میں جانا تھی. تو شادی سے جیسے کل صبح بارات جانی, دوپہر میں یا 4 بجے کے بعد, عصر کے بعد بارات جانی ہے, تو ایک رات یعنی اس سے ایک رات پہلے تو نوجوانوں نے سوچا کہ اس رات کو رنگین بنا, کھیل تماشا. تو یہ دونوں نوجوان دلی سے کچھ طوائفوں کو لے کے آئے. وہ طوائف گاڑیوں سے لائی گئی. اس آدمی نے اپنی گاڑی سے بولا, پیسے والے لوگ تھے, عشاء کے بعد نماز کے بعد دور چلتا ہے شراب کا, دور چلتا ہے ناچ اور گانے کا. اس لڑکے نے اپنے یار دوستوں کو بلایا, دونوں لڑکوں نے اپنے گھر میں دعوت دی, منٹ پر چائے بنی, منٹ پہ شراب آ رہی ہے, منٹ پر دور چل رہا ہے, اور وہ طوائفیں ناچ رہی ہیں, ڈانس کر رہی ہیں, اپنے جسم کی نمائش کر رہی ہیں, گانا گا رہی ہیں, اور دیکھنے والوں کی آنکھوں کی کو ٹھنڈا ہے اپنے جسم. یہ ناچ و گانا اتنی دیر چلتا ہے کہ ٹائم کا پتہ نہیں چلتا. وہاں فجر کی اذان کی آواز, ان دونوں لڑکوں کے گھر سے لگی ہوئی مشکل سے 300-400 قدم کی دوری پر مسجد ہے. اس مسجد سے مؤذن نے اذان دینا شروع کر دیا, اللہ اکبر اللہ اکبر. یہ فجر کی نماز کا وقت ہے, یہ وہ وقت ہے کہ چڑیاں بھی اپنے گھونسلوں میں اس وقت بیدار ہو جاتی ہیں اور چہچہا کر چی بولتے رب کی تسبیح بیان کرتی ہیں. یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض. صبح کے درختوں کے پتوں کی سے چلنے والی ہوا بھی اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے, آسمان سے اترنے والی شبنم اور اوس کے قطرے بھی اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں, کائنات کی ہر شے اللہ کی حمد و ثنا بیان کرتی ہے. اور یہ وہ وقت ہے فجر کی نماز کا کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میری امت کا جو بھی آدمی, جو بھی مسلمان, جو بھی مجھ پر ایمان لانے والا فجر کی نماز کے وقت اٹھے گا اور جماعت کے ساتھ نماز پڑھے گا, اور فجر کی نماز پڑھنے کے بعد پھر وہ جو بھی محنت کرے گا, جو مزدوری کرے گا, اللہ رب العالمین اس کے رزق میں برکت دے گا, اللہ اس کے لیے روزی کے دروازے کھول دے گا. اس آدمی کو کبھی بھوکا نہیں سونے دے گا, اس کو فکر و فاقے کی کبھی نوبت نہیں آئے گی. یہ نبی اکرم کا فرمان ہے. یہ طوائفیں جو ناچ رہی تھی, جو ڈانس کر رہی تھی, آذان کی آواز سنتی ہے, اللہ اکبر اللہ اکبر. یہ آذان کی آواز ان طوائفوں کے کانوں میں جاتی ہے تو آذان کے احترام میں ان طوائفوں نے گانا بند کر دیا اور ناچنا موقوف کر دیا, ناچنا بند کر دیا اور گانا بند. نہ ناچ رہی ہے نہ گا رہی ہے. ان دونوں لڑکوں نے دیکھا کہ ان کے پائلوں کی چھنکار رک گئی ہے, ان کے پیر جو ابھی زمین پر تھرک رہے تھے وہ رک گئے ہیں, منہ سے سریلی آواز میں جو گانے کی آواز آ رہی تھی وہ گانے رک گئے. تو ان دونوں نوجوانوں نے کہا کیا ہوا طوائفوں سے, کیوں رک گئی ہو, کیا بات ہے؟ ان طوائفوں نے جواب دیا, مسجد سے اذان کی آواز آ رہی ہے, ہم اذان کے احترام میں رک گئے ہیں, ہم بھی مسلمان ہیں, اگرچہ نماز نہیں پڑھتے ہیں تو کیا ہوا, لیکن اذان کا احترام کرتے ہیں, ہم اذان کا احترام کرتے ہیں. ہماری مجبوریوں نے ہم کو طوائف بنا دیا ہے, ناچنے اور گانے والا بنا دیا ہے, ورنہ ہم طوائف نہیں تھے. ہمارا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم ناچیں گے نہیں, گائیں گے نہیں, لیکن اتنی دیر رک جانے دیجیے جتنی دیر مسجد سے اذان کی آواز آ رہی ہے, ہم کو اتنی دیر رک جانے دیجیے. ہم نے اذان کے وقت کبھی غلط کام نہیں کیا ہے, ہم نے اذان کے وقت کبھی غلط کام نہیں کیا ہے, اذان کا احترام میں کرتی ہوں, میں ابھی ناچ نہیں سکتی اور گا نہیں سکتی. ان دونوں نوجوان لڑکوں نے جو جملے کہے وہ سنو کیا تھے. ان دونوں نوجوان لڑکوں نے جواب دیا, سنو گانے سننے والوں, سنو ٹی ویاں دیکھنے والوں, سنو موبائلوں میں 1 GB اور 2 GB
ملتی ہے تو پوری فلموں میں اور ڈرامے دیکھنے والوں، ان دونوں نوجوانوں نے جواب دیا ان طوائفوں سے، اذان تو دن بھر میں 5 مرتبہ ہوتی، لیکن تم تو روزانہ نہیں آتی ہو، مؤذن کا کام ہے اذان دینا، وہ اپنا کام کر رہا ہے، تمہارا کام ہے ناچنا اور گانا، تو اپنا کام کرو، اگر تم رک گئی تو ہم تمہیں رات بھر کی محنت نہیں دیں گے۔ ان طوائفوں نے سوچا کہ مجھے رات بھر کی محنت نہ ملے تو اس سے بہتر ہے کہ ناچ لوں، دلوں کا حال تو اللہ جانتا ہے کہ میں اذان کا احترام کر رہی ہوں۔ وہ عورتیں طوائفیں پھر ناچنے لگی، اذان کی آواز آ رہی ہے، ان کا دل گوارا نہیں کر رہا ہے ناچنا، لیکن ان دونوں بھائیوں نے کہا مؤذن اپنا کام کرتا ہے، تم اپنا کام کرو، اگر نہیں کرو گی تو ہم تمہیں محنت نہیں دیں گے، ہم جو سودا ہوا ہے وہ تمہیں رقم نہیں دیں گے۔ ان طوائف دوبارہ ناچنا اور گانا شروع کر دیا۔ سنو، اذان کے وقت فلمیں دیکھنے والوں، اذان کے وقت ناچ و گانا دیکھنے والوں، اللہ کے ذکر سے منہ پھیرنے والوں، بجائے مسجد کے اپنے کھیتوں، بجائے مسجد کے مال میں شاپنگ کرنے والوں، بجائے مسجد میں جانے کے ہوٹلوں میں بیٹھ کے چائے پینے والوں، بجائے مسجد میں جانے کے انڈیا پاکستان کا میچ دیکھنے والوں، بجائے مسجد میں جانے کے اپنے آپ کو لہو و لعب میں مصروف رکھنے والوں، ان طوائفوں نے ناچ گانا شروع کر دیا۔ یہ ناچتی نہیں ہو، یہ ناچ گانا صبح 7 بجے تک چلتا ہے۔ اپنے وعدے کے مطابق ان دونوں بھائیوں نے ان طوائفوں کو پوری مزدوری دی۔ ان طوائفوں نے کہا دیکھیے ہم عورت ذات ہیں، پیشہ ور طوائف ضرور ہے، ہم پیسہ ملتا ہے، صرف ناچتے اور گاتے ہیں لیکن اپنے جسم کا سودا نہیں کرتے ہیں، ہماری عزت کو خطرہ ہے، تم لوگ عزت کے ساتھ مجھے لے کے آئے ہو، مجھے عزت کے ساتھ دہلی تک پہنچا دو۔ ان دونوں بھائیوں نے سوچا کہ چلو لونی سے دلی ہے ہی کتنا دور، ہم ان کو پہنچا دیتے ہیں پھر واپس آ جائیں گے، 2 بجے کے بعد تو بارات جانا ہے، ابھی تو جائے گی نہیں، ہم ان کو چھوڑ کے واپس آ جاتے ہیں۔ دونوں بھائی ان طوائفوں کو پہنچانے جا رہے ہیں، طوائفوں کی گاڑی آگے چلتی ہے اور ان دونوں بھائیوں کی گاڑی پیچھے چل رہی ہے۔ طوائفوں کی گاڑی آگے چلتی ہے، طوائفوں کا جو ڈرائیور تھا وہ تھوڑا ہوشیار تھا، اس لیے اس نے بہت ہوشیاری کے ساتھ گاڑی کو موڑ مار کر نکال لیا، لیکن سامنے سے آنے والے ٹرک ان دونوں بھائیوں کی گاڑی میں ایسی ٹکر ماری کہ ان دونوں بھائی کی گاڑی کئی ہچکولے کھانے کے بعد کافی دور گرتی ہے۔ ایک کھیت آنن فانن لوگوں کی بھیڑ جمع ہو جاتی ہے، کسی طرح کار کا گاڑی کا ڈھکن کھولا جاتا ہے، اس کی کھڑکی کھولی جاتی ہے، اس کی ونڈو کھولی جاتی ہے، لیکن دونوں بھائیوں کی لاشیں اتنی بگڑ چکی ہیں، اتنی خراب ہو چکی ہیں کہ پہچان سے باہر ہے کہ بڑے بھائی کی لاش کون سی ہے اور چھوٹے بھائی کی لاش کون سی ہے، پہچان نہیں، پہچان سے دور ہے۔ ایسی ٹکر ہوتی ہے ٹرک سے کہ گاڑی دور گرتی ہے، بڑی مشکل سے ڈھکن کھولا گیا، ہم ان کو منع کر رہے ہیں پیچھے سے، آپ دونوں بھائیوں کی گاڑی ڈھکی کھولی جاتی ہے، ڈھکی جب چھڑکی تو لاش پہچاننے میں نہیں آ رہی ہے کہ بڑے بھائی کی لاش کون سی ہے، چھوٹے بھائی کی لاش کون سی ہے۔ ان دونوں لاشوں کو اٹھایا گیا ہے، پوسٹ مارٹم کے بعد ماں باپ کے حوالے کیا گیا ہے۔ ذرا اس انجام کو نوجوانوں کبھی سوچا ہے آپ نے؟ 2 بجے کے بعد ان دونوں کی بارات جانا تھی، لڑکی والے کے گاؤں میں، لڑکی کے گاؤں میں، لڑکیوں کے گاؤں میں ان دونوں کی بارات جانا تھی۔ ذرا سوچئے، پھر ہم وہیں آئیں گے، سوچئے ہم وہیں آئیں گے، آپ کو بار بار وہیں لا رہے ہیں، سوچئے ابھی ان دونوں کی بارات لڑکیوں کے گاؤں میں جانا تھی، اب بارات نہیں جا رہی ہے، اب ان کا جنازہ قبرستان کا ہے۔ تھوڑی دیر میں کہاں سے کہاں تبدیلی آ گئی، چینجنگ۔ ابھی 2 بجے کے بعد، 4 بجے کے بعد، مغرب کے بعد ان کی بارات لڑکیوں کے گاؤں میں جانا چاہیے، لیکن اب ان دونوں لڑکوں کو گاؤں میں نہیں بلکہ قبرستان لے جایا جا رہا ہے۔ ابھی کچھ دیر کے بعد ان دونوں لڑکوں کو لڑکی کے ماں باپ کی طرف سے ملے ہوئے کپڑے پہننا تھے، صحرا پہننا تھا، دولہا بننا تھا، ان کو نئے کپڑے پہننا تھا، لیکن تھوڑی دیر میں اب ان کو نئے کپڑے نہیں بلکہ نیا کفن پہنایا جا رہا ہے۔ تصور کیجئے، پھر کہتا ہوں سوچئے، ابھی ان کو کپڑے پہننا تھے نئے، لڑکی کے ماں باپ کی طرف سے ملے ہوئے کپڑے پہننا تھے، لیکن اب باپ کی طرف سے ان کو کفن پہنایا جا رہا ہے۔ میرے بھائیوں ذرا سوچئے، ابھی تھوڑی دیر کے بعد
इनको शादी के मंडप में बैठना था, वही मौलवी है जो अभी थोड़ी देर के बाद इन दोनों का खुतबे निकाह पढ़ाना था उसको। या अय्युहल्लज़ीना आमनू तक़ुल्लाह हक़्क़ तुक़ातिह या अय्युहन्नासु तक़ू रब्बकुम या अय्युहन्नासु तक़ू, ये तब दुआएं पढ़ना थी उसको, अभी खुतबे निकाह में ये आयतें उसको पढ़ना थी। लेकिन अब वही मौलवी खुतबे निकाह के बजाय अल्लाहुम्मा इग़फिर लिहय्यिना व मय्यितिना व शाहिदिना व गायबिना व सगीरिना व कबीरिना पढ़ रहा है। आपने सोचा है, आपने कभी गौर किया है, ये है अल्लाह के जिक्र से एराज कर, वमन अअरज़ अन ज़िक्री फ़इन्न लहू मईशतन ज़ंका। कितनी खामोशी के साथ सुन रहे हैं अभी, ऐसा लग रहा है जैसे सरों पे कौवे बैठे हो। और है ना साहब, बात तो बड़ी अच्छी है, लेकिन अभी देखिए बेटा, अभी अकल में नहीं।